الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وقائدنا ورؤوفنا ورحيمنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باری تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس کے پیارے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اعظم میں عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے کے بعد نہایت محبت کرنے والے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النور کی بڑی اور بابرکت آیت نمبر 61 آپ نے گزشتہ جمعۃ المبارک بھی ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائی۔ قاری رحمت اللہ صاحب نقشبندی ذی تمجدہ نے بھی اس کی والہانہ تلاوت فرمائی۔ میں نے اس کا ابتدائی اور آخری حصہ تلاوت کیا۔ ابتدائی حصے پر گزشتہ جمعۃ المبارک ہمارے سلسلہ وار درس قرآن میں ترجمے اور تفسیر کے طور پہ بات ہو چکی ہے۔ آیت کریمہ طویل تھی اور بات پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کا آخری
حصہ آج موضوع گفتگو ہے۔ حسب روایت بالخصوص اس حصے کا ترجمہ اور اس میں شامل ایک آدھ لفظ کا معنی اور مفہوم اور چند تفسیری باتیں اس محدود اور متعین وقت میں مالک الملک جل جلالہ کی توفیق سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت پاتا ہوں۔ جو بات قابل عمل ہو، مالک پہلے مجھے اور بعد میں آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس عمل کے صلے میں مالک ہمیں اجر کثیر کا مستحق بنائے۔ اس تسلسل میں کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، نہ اندھے پر کوئی حرج ہے، نہ لنگڑے پر کوئی مضائقہ ہے، نہ مریض کے لیے کوئی روک ٹوک ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت کا ترجمہ ہے۔ بلا علی انفسکم، اور اس بات میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ۔ پھر ایک نئی اور لمبی تفصیل ہے کہ اپنے باپوں کے، اپنی والداؤں کے، اپنے ماموں کے، اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھاؤ۔ پھر اس تسلسل کے آخر میں باری تعالیٰ نے فرمایا او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم، یا جن گھروں کی کنجیوں کے تم مالک ہو، تم نے اپنی کنجیاں، اپنی چابیاں اپنے عزیز و اقارب، کوئی لنگڑا تھا، کوئی اندھا تھا، کوئی کمزور تھا، کوئی معذور تھا، جہاد پہ نہیں جا سکتا تھا، تم نے اس کے سپرد کی، اس کو مالک بنا دیا۔ او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے جب کوئی چیز تم کھاتے ہو تو اس پر تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح، اس حصے میں ایک الگ لیکن موضوع کی مطابقت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم الگ الگ بیٹھے ہو، اشتاتا، متفرق بیٹھے ہو۔ ایک آدمی دسترخوان پر اپنی پلیٹ اپنے سامنے رکھ کے کھاتا ہے، اس کے سامنے دوسرا بیٹھا ہے، وہ اپنی پلیٹ میں کھا رہا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ایک ہی دسترخوان ہے، ایک ہی پیالہ ہے، ایک ہی پلیٹ ہے، دو چار آدمی مل کے کھا رہے ہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی حرج، کوئی گناہ، ان تاکلوا جمیعا، مل کر کھاؤ، او اشتاتا، یا الگ الگ ہو کر کھاؤ۔ اس کا بھی ایک پس منظر ہے، ایک شان نزول ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پھر یہ ایک اور حکم ہے سورہ النور کا، پرنور حکم۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم داخل ہو گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنوں کو دعا دو، سلامتی کی دعا دو۔ تحیۃ من عند اللہ، وہ دعا جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، مبارکتاً، جو بڑی برکت والی ہے، طیبتاً، جو بڑی پاکیزہ ہے۔ گھر میں بندہ داخل ہوتا ہے نا تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی کی دعا بھی دے دیتا ہے، رحمت کی دعا بھی دے دیتا ہے، برکت کی دعا بھی دے دیتا ہے، اور کریم کے کرم کی انتہا نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے اور آپ نے یہ دعائیہ کلمات در و دیوار کو سنا دیے تو فرشتے موجود ہوتے ہیں، سلام دے دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی نہیں ہے اور آپ پہنچیں تو اللہ کے حبیب کے غلاموں کا یہ طریقہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے تھے، برکتیں پا لیتے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں ہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھلی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کے احکام کو سمجھ لو۔ آیت نمبر 61 ہے، 64 آیات والی سورہ مبارکہ اپنی برکتوں کے ساتھ اور اپنے نور کے ساتھ اور اپنی تعلیمات کی خوشبو کے ساتھ اختتام پذیر ہے۔ ایک لفظ ہمارے آج کے درس میں مفاتحہ، ایک لفظ اشتاتا اور ایک لفظ مبارکہ۔
میں اس کا ترجمہ عرض کر کے ساتھ ساتھ اس کا شان نزول بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک جب ہم کسی اندھے کا، کسی لنگڑے کا، کسی معذور کا، کسی کمزور کا، کسی بیمار کا ذکر کر رہے تھے، ان کے کھانے کی بات کر رہے تھے، ایک روایت مجھ سے رہ گئی تھی اور اس وقت بھی میرا جی چاہ رہا تھا، لیکن آج بھی چونکہ ہماری یہی آیت کریمہ سلسلہ وار درس قرآن میں موضوع گفتگو ہے تو میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، آپ کا کرم، غریبوں کے مأویٰ اور ملجا اور کمزوروں پر اپنی شان رحمت کمی برسانے والے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں، آپ کا حسن دیکھیں، آپ کا جمال دیکھیں، آپ کی کستوری کی خوشبو دیکھیں، آپ کا پاکیزہ لباس دیکھیں، آپ کا بیٹھنا دیکھیں، اور پھر یہ کرم دیکھیں اپنے ان غلاموں پر جن کو لوگ دھتکار دیں اور اللہ کا حبیب اپنے پاس بلا لیں۔ فرماتے ہیں حضرت یحییٰ بن جعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سیاہ رنگ کا، ایک کالے رنگ کا، سیاہ رنگ کا چیچک کا مریض آیا۔ رنگ بھی سیاہ ہے، مرض بھی اس کو چیچک کا ہے، کھال اس کی چھلی ہوئی تھی، بدن پہ لگ رہا تھا کہ بہت متاثر ہے۔ چیچک کے داغوں نے اس کالے بدن پہ اور اس چھلی ہوئی کھال نے مزید اس کو متاثر کر دیا ہے۔ اور عین اس وقت آیا جب اللہ کا حبیب اپنے حبیبوں کے ساتھ کھانا تناول فرما رہا تھا۔ حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ وہ جس شخص کے پاس بیٹھتا وہ اس کو اٹھا دیتا۔ میں اور آپ بھی یہی کرتے، جس شخص کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا وہ اٹھا دیتا کہ وہاں چلے جاؤ۔ جیسے ہم ریل میں سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جب کسی نئے اسٹیشن پہ مسافر آتے ہیں اور بہت سارے آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اگلے ڈبہ خالی ہے، آگے چلے جائیں۔ اگلے ڈبے میں جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اگلے ڈبے میں چلے جائیں، آگے چلے جائیں، یعنی آپ جان چھڑاتے ہیں۔ جس کے پاس بیٹھتا وہ اٹھا دیتا۔ اللہ کے حبیب نے اس کو دیکھا تو پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا، فرمایا یہاں بیٹھ کے کھاؤ۔ اب چلتے ہیں آیت کریمہ کے اس بابرکت لفظ مفاتح اور مفاتحہ۔ یہ لفظ مفتاح کی جمع ہے۔ مفتاح چابی کو کہتے ہیں، مفاتیح اس کی جمع ہے کنجیاں، چابیاں۔ فتح سے بنا ہے بمعنی کھولنا۔ عرب کہتے ہیں آلۃ الفتح، یہ کھولنے کا آلہ ہے۔ ہم چونکہ چابی سے کھولتے ہیں، اور صاحب روح البیان نے تو کمال کیا، فرمایا یہ قفل بھی کھولتا ہے، یہ آلہ، یہ چابی قفل کھولنے کے بھی کام آتی ہے، اور جو مشکل ہوتی ہے بندے کو کہ اندر چیز مقفل ہے، اس مشکل کا ازالہ بھی کرتی ہے، اور کوئی پریشانی ہو تو یہ چابیاں اس کی پریشانی کا بھی ازالہ کر دیتی ہیں۔ عرب کہتے ہیں آلۃ الفتح، کھولنے کا آلہ ہے۔ مجموعی طور پہ سارے کلام پاک میں یہ لفظ 3 مقامات پر آیا ہے۔ ایک جگہ ہے مفاتح، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس پاک ذات کے پاس، اور اس کے سوا جب تک وہ نہ بتائے کوئی نہیں جانتا۔ لا يعلمها الا هو۔ قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ایک مفاتح چابیاں اور ایک مقالید چابیاں۔ وقت بچا تو میں ایک بات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب کے وہ غلام جو آپ کے ساتھ جہاد پر جانے میں اور جان و مال قربان کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے،
جب وہ جانے لگتے تھے تو اپنے کمزور لوگوں کو، جس میں کوئی اپاہج ہوتا، کوئی لنگڑا ہوتا، کوئی مریض ہوتا، اس کو چابیاں دے دیتے اور کہتے تم ہمارے گھروں کی حفاظت بھی کرو اور ہمارے گھروں میں کھانے پینے کی جو چیز ہے وہ بھی استعمال کرو۔ وہ تو چلے جاتے، مالک بنا جاتے۔ او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم، جن کو تم نے مالک بنا دیا، کنج۔ جب بندہ چابی کسی کو دے دیتا ہے تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو اختیار دے دیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی آدمی کوئی بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے تو گورنمنٹ کا کوئی بڑا آدمی، کوئی چیف منسٹر، کوئی پرائم منسٹر تصویروں میں آتا ہے، اسکرین پہ آتا ہے کہ جی چابی حوالے کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ کار کی چابی ہی دے گا، وہ کار اٹھا کے تو نہیں دے سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو مالک بنا دیتا ہے۔ جب وہ چابیاں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی ملکیت میں دے دیتے کہ جب تک ہم آئیں گے تمہیں اختیار ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب کے یہ غلام یہ سمجھتے کہ ہمیں امین بنایا گیا ہے، ہمیں کفیل بنایا گیا ہے، ہمیں محافظ بنایا گیا ہے، چیزوں کے استعمال کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ پاک پروردگار نے اپنے حبیب کے غلاموں کو فرمایا یہ آیت کریمہ نازل کر کے، جب چابیاں ہم نے تمہیں دے دی ہیں تو تمہیں مالک بنا دیا ہے۔ اللہ کے بندو، اس میں کھانے پینے کی چیزوں کا بھی تمہیں اختیار ہے، جو چاہو تم اس میں کھا سکتے ہو۔ او صدیقکم، صدیق پکے سچے دوست کو کہتے ہیں، دوست کے گھر سے بھی کھا سکتے ہو۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ تم الگ الگ کھاؤ یا تم مل کر کھاؤ۔ اصل میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں بنی کنانہ کا ایک شخص تھا، اور پھر یہ سارا قبیلہ اسی طرح کرتا تھا کہ اپنا کھانا اپنے سامنے رکھ کر، اپنی اونٹنیوں کا دودھ دوہ کر اپنے سامنے رکھ کر اس بات کا انتظار کرتے کہ اللہ کا کوئی بندہ آ جائے، کوئی مہمان آ جائے۔ یہ برکت کی نیت سے ایسا کرتے، کہتے ہیں نا کہ جتنے ہاتھ ہوتے ہیں اتنی برکت ہوتی ہے رزق میں۔ وہ ایسا کرتے کہ انتظار کرتے۔ بنو کنانہ کا یہ شخص بنو لیث بن عمر انتظار میں بیٹھا رہتا، کبھی کبھی شام ہو جاتی اور کوئی بھی نہ آتا، نہ خود کھاتا اور نہ کوئی اور کھانے والا آتا، دودھ کا پیالہ بھرا رہتا، انتظار کرتا، کبھی کوئی آ جاتا، خوشی خوشی خود بھی پیتا، اس کو بھی دیتا، اور جب کوئی نہ آتا تو شام تک یہ کھانا یوں ہی پڑا رہتا، ٹھنڈا ہو جاتا، ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں کو آیت کریمہ کا یہ حصہ عطا کر کے فرمایا، اللہ کے بندو، تمہارا صدق، تمہارا اخلاص، تمہارا ایثار، تمہاری امانت داری، تمہاری دیانت داری، تمہارا احتیاط اپنی جگہ، لیکن ہمارے دین میں بڑی سہولت ہے، بڑا یسر ہے، بڑی آسانی ہے۔ تم مل کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، مہمان کا انتظار کیے بغیر کھاؤ یا مہمان کے ساتھ کھاؤ، پاک پروردگار نے تمہیں اجازت عطا فرما دی ہے۔ تو پھر اس کے بعد سے وہ مل کے بھی کھاتے تھے اور الگ الگ بھی کھاتے تھے۔ اشتاتا، شتن کی جمع ہے۔ یہ لفظ سارے کلام پاک میں 2 مقامات پر آیا ہے، اور باری تعالیٰ کے اس پاک کلام میں جمع کے طور پہ اشتاتا کا لفظ کہیں اور نہیں آیا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، ایک یہاں آیا ہے اور ایک سورہ النور میں آپ نے سماعت فرمایا۔ مبارکتاً، طیبتاً، لفظ مبارک 3 طرح استعمال ہوا ہے، ایک ہے مبارکن، ایک ہے مبارکن، اور ایک ہے مبارکتاً۔ اتفاق یہ ہے کہ تینوں 4 مقامات پر آئے ہیں، یعنی مبارکن بھی، مبارکن بھی اور مبارکتاً بھی، برکت والا۔ ہمارے یہاں اسی روڈ پہ ہمارے استاد مولانا حافظ محمد اقبال قادری زیدہ مجدہ کی مسجد کا نام بھی جامع مسجد مبارک، ایک سیویوں پہ بڑی مسجد ہے جامع مسجد مبارک، جہاں مفتی رفیق الحسنی علیہ رحمت کے بھائی قاری شریف الحسنی خطیب ہیں۔ ایک پروگرام تھا میلاد شریف کا، اور بہت خوبصورت سا پروگرام تھا، تو میں نے لفظ مبارک کا یہ ڈھونڈا کلام پاک میں، تو مجھے ملا کہ یہ 12 مقامات پر آیا ہے۔ تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں نعت شریف کے لیے ہر ماہ، یعنی سال کے 12 مہینے وہاں محفل نعت کا انعقاد ہوتا ہے،
اور وہاں عارف سلیمان صاحب اور ان کے دوستوں کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کرتے ہیں، یہاں باہر اشتہارات لگے ہوتے ہیں۔ میں نے وہاں لفظ مبارک کا یہ بتاتے ہوئے کہ یہ 12 مقامات پر آیا ہے، میں نے کہا حسن اتفاق ہے کہ جامع مسجد مبارک میں سال کے 12 مہینے برکتوں والی محفل کا انعقاد ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب کے غلاموں، ایک کام یہ کیا کرو، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم داخل ہو نا اپنے گھروں میں تو اپنوں کو سلام کیا کرو، تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے دعا ہے، مبارکتاً اور بڑی بابرکت ہے، طیبتاً پاکیزہ ہے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ کھول کر تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کے احکامات کو سمجھ جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کے تحت صاحب روح المعانی نے، صاحب روح البیان نے اور بلند پایا تفاسیر نے ایک یوں روایت ذکر کی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں 10 سال خدمت کا موقع ملا، 10 برس کم نہیں ہوتے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ اقدس میں 10 سال خدمت رسول اللہ 10 سنین، 10 سال خدمت کی، فما قال لشیء فعلته لما فعلته ولا لشیء کسرته لما کسرته، کرم دیکھیں اس کریم کا کہ 10 سالوں میں ایک دفعہ بھی یہ نہیں فرمایا جب میں نے کوئی کام غلط کر دیا کہ انس تم نے ایسا کیوں کیا، جب کسی چیز کو کسی برتن کو توڑ دیا تو کبھی نہیں فرمایا کہ انس تم نے اس برتن کو توڑ کیوں نہیں دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وَكُنْتُ قَائِمًا أَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى يَدَيْهِ، مدینے کے تاجدار کے مبارک ہاتھوں پہ میں پانی ڈال رہا تھا، میں وضو کرا رہا تھا، تو اللہ کے حبیب نے اپنا مبارک سر اٹھایا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ انس، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، فرمایا الا اعلمک ثلاث خصال تنتفع بها، انس 3 باتیں نہ بتا دوں، 3 خصلتیں نہ بتا دوں تجھے اس سے نفع ہو؟ بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ فرمایا متی لقیت احدا من امتی فسلم علیہ، جب میرے کسی غلام سے تیری ملاقات ہو تو اس کو سلام کیا کر۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اس سے تیری عمر بڑھ جائے گی۔ وَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتِكَ، اور جب تو اپنے گھر میں داخل ہو، سلم علیہم، اپنے اہل خانہ کو سلام کیا کر۔ یکثر خیرک، خیر میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ وصل صلاۃ الضحیٰ فإنها صلاۃ الابرار الاوابین، چاشت کی نماز پڑھا کر، یہ ابرار اور اوابین کی نماز ہے، اللہ اس صدقے سے سارے دن کے بدن کا صدقہ دے قبول فرما لیتا ہے۔ ایک بات میں عرض کر کے مفاتح کی طرف آتا ہوں اگر وقت بچتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک فقیر آیا، ایک مزدور آیا، مدینے کے تاجدار کا ایک غریب فقیر امتی آیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ مزدوری کرتا ہوں لیکن رزق میں برکت نہیں ہے، کھانا پورا نہیں ہوتا۔ فرمایا ایسا کیا کر، اذا دخلت الدار فصل علی اہلک، جب گھر جانا تو ایک کام کیا کر، گھر والوں کو سلام کیا کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن لم تجد فی بیتک، اور ایک کام اور کیا کر کہ جب سلام کر لینا تو پھر قل قل هو اللہ احد، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر، اور جب تو دیکھے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، فسلم علیہ، تو ہم تو ہر جگہ موجود ہیں، ہماری بارگاہ میں سلام عرض کیا کر۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام سے ایک اور غلام نے پوچھا کیا آپ اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ جب گھر سے نکلنے لگیں تو سلام کیا کریں؟ فرمایا نہیں۔ کہا پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا میں یہ کہتا ہوں، ابن جریج کہتے ہیں میں نے عطا سے پوچھا گھر سے جاتے ہوئے سلام کرنا ضروری ہے؟ فرمایا میں یہ ضروری نہیں سمجھتا۔ کہا پھر کیا ضروری سمجھتے ہیں؟ کہا ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نبی کی سنت ہے کہ جب بندہ گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ کو سلام کرے۔ عرض کیا کہ حضرت عطا اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو صحابی کا ایمان دیکھیں
انہوں نے کہا پھر یوں کہا کر السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علی اہل البیت ورحمۃ اللہ۔ اللہ اللہ اپنے حبیب پر سلام کے صدقے میں تیرے گھر والوں پر بھی سلامتی کا نزول فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ مفاتح جو مفتاح کی جمع ہے اور مقالید یہ دونوں چابیوں کے معنی میں آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت سے کسی شخص نے پوچھا حضرت لوگ دوربین سے آسمان کو دیکھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ فرمایا نادان، دوربین سے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، مالک نے اتنی خوبصورت آنکھیں عطا کی ہیں اس کے اپنے پاک حبیب کے صدقے میں، ایک آن میں آسمان کو دیکھ لیتی ہوں، اس میں شبہ کی کیا بات ہے، دوربین لگانے کی کیا بات؟ عرض کیا کہ حضرت اسی طرح زمین کا کنارہ، فرمایا اسی طرح زمین کا کنارہ۔ عرض کیا کہ دائرہ دنیا کتنا ہے اور یہ غیب اور شہادت یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جو ہم کھڑے ہیں یہ شہادت ہے، حاضر ہیں، جو چیز ہم سے غائب ہے وہ غائب ہے۔ پھر آپ نے سوال کا جواب دیا اور کمال کر دیا اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں اور رفتوں کو ایسا اجاگر کیا کہ سوال کرنے والا بھی حیران ہوا اور جواب پڑھنے والے بھی آج تک حیران ہیں۔ فرمایا ساتوں آسمان ساتوں زمین دنیا ہے، ان سے ماورا سدرۃ المنتہا عرش و کرسی اور آخرت ہے، یہ غیب ہے۔ ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، ہم نے عرش کو نہیں دیکھا، ہم نے کرسی کو نہیں دیکھا، غیب پر ہمارا ایمان ہے۔ اہل ایمان غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا دیکھو دار دنیا شہادت ہے، ظاہر ہے، اور دار آخرت غیب ہے، اور غیب کی کنجیوں کو مفاتیح کہتے ہیں، شہادت کی کنجیوں کو مقالید کہتے ہیں۔ میرے مالک نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں کلام پاک میں۔ تم ایسا کرو کہ مفاتیح کا میم اور ہا پہلا اور آخری حرف لے لو اور مقالید کا بھی پہلا اور آخری حرف لے لو، دونوں کو ملاؤ تو لفظ محمد بنتا ہے۔ اور فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، میرے مالک نے مجھے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں۔ میرے آقا آپ کا تو نام ہی محمد ہے جو مفاتیح اور مقالید کا مجموعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک بارگاہ رسالت میں لفظ نہیں ہے، باقی جو کچھ مانگو اللہ کا حبیب عطا فرما دیتا ہے۔ جس کے پاس سارے دنیا کے خزانے ہوں، مفاتیح الارض۔ منہاج القرآن والوں نے ایک پوری فائل بنائی ہے جس میں وہ ساری احادیث ہیں، جس میں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ کے اپنے غلاموں کو فرما رہے ہیں میرے مالک کا یہ کرم ہوا کہ اس نے مجھے ساری زمینوں کے خزانوں کی کنجیوں کا مالک بنا دیا۔ دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں، کہو کیا نہیں ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے مفاتیح اور مقالید غیب اور شہادت سب حجرہ خفا یا ادب میں مکفل تھے۔ یہ چیزیں بند تھیں، جیسے کسی چیز کو تالا لگا دیا جائے، کسی الماری کو تالا لگا کر خزانے کو بند کر دیا جائے اور جب تک چابی سے کھولا نہ جائے وہ خزانہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ جب تک محمد عربی کی غلامی کا طوق گلے میں نہیں ڈالو گے رب کے خزانوں کے تم مالک نہیں بن سکتے۔ پاک پروردگار نے ایک لفظ میں، لفظ مفاتیح میں اور لفظ مقالید میں اور ان کے ابتدائی اور آخری حرفوں میں یہ کمال رکھ دیا کہ دونوں کو جمع کیا جائے تو محمد بنتا ہے۔ محمد عربی کے غلاموں، اس غلامی پر ہمیں ناز ہے، اللہ قیامت کے روز ہمیں آپ کی شفاعت کا حقدار بنائے۔